بہت ایک مت کریٹ ہو گئی کہ تربوز کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس کو لال کرنے کے لیے. تربوز کا دل نہیں ہوتا. دل میں جب کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے تو دل کی جو وینز ہیں, جو آرٹریز ہیں, ان کے تھرو وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے. اگر آپ نے اس کو کوئی ٹیکا لگایا ہے تو وہ اس طرح سے پھیل نہیں سکتا کہ آپ کا سارا تربوز لال ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئی ہوں اور اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ کنسرن بھی مجھے شو ہوا. انفیکٹ موسٹ آف دا کویشچنس جو مجھے سننے کو ملتے ہیں جب میں ایک ڈائٹری ایڈوائس دیتی ہوں وہ ہے واٹر میلن یعنی تربوز کے بارے میں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے 2-3 سال میں یہ بہت ایک مت کریٹ ہو گئی کہ تربوز کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس کو لال کرنے کے لیے اور وہ کارسینوجینک ہے, اس کو کھانے سے باڈی پہ بہت اثرات ہو رہے ہیں. اور اسپیشلی میں اگر فیمیل اپنی جو پریگننٹ پاپولیشن ہے اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہی فیلڈ کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایک انڈین ٹک ٹاک سے یہ مٹیریل اٹھایا اور پھر اس کو ہر جگہ پہ پھیلا دیا, جس کا پازیٹیو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. ہاں البتہ نیگیٹو افیکٹ یہ ہوا کہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دی ہوئی نعمت جس کے بہت سے فوائد ہیں, بہت سے لوگوں نے ڈیو ٹو ہیلتھ ایشوز جو ہے اس کو کنزیوم کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. تربوز کا دل نہیں ہوتا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں جب کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے تو دل کی جو وینز ہیں, جو آرٹریز ہیں, ان کے تھرو وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے. تو تربوز کا دل نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس کو کوئی ٹیکا لگایا ہے تو وہ اس طرح سے پھیل نہیں سکتا کہ آپ کا سارا تربوز لال ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ تربوز کو ٹیکا لگائیں گے تو اس کا جو اس کا کور ہے, جو اس کا چھلکا ہے, اس کو بھی لال ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چھلکا اور اس کا جو انڈر کور ہے وہ ایز اٹ از گرین یا وائٹ رہتا ہے, اس میں کچھ بھی ریڈ نہیں ہوتا. سو ایک تو پلیز اس چیز سے باہر آئیے, اس میتھ سے باہر آئیے. دیر از نتھنگ رانگ لائک کہ جی تربوزوں کو ٹیکا لگایا جاتا ہے. دوسرا, اگر آپ تربوز کو ٹیکا لگائیں گے یعنی کہ آپ نے واٹر میلن کے اندر ایک سوراخ کر دیا ہے. اب ایک چیز, ایک پھل ہے, آپ نے اس کو سوراخ کر دیے اور آپ نے اس کو 40-45 ڈگری پہ آپ نے اس کو باہر دھوپ میں رکھا ہوا ہے, تو کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ 3 دن 4 دن 5 دن. یا یہ جو بیچارے ہمارے سبزی فروش ہیں, یہ تو نہیں کہ آج سبزی لے کر آتے ہیں اور رات تک ان کی ساری سبزی بک جاتی ہے یا پھل بک جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, 2 سے 3 دن ان کو لگ جاتے ہیں. سو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تربوز کھائیں اور جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں. ایک تو یہ ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے, فل آف وائٹامن سی ہے, اس میں نیوٹرینٹس ہیں بہت زیادہ, اور جو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ یہ ایسیڈیٹی کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں, جبکہ مجھے پھر اس پہ یہ سننے کو ملا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو کیمیکل ہوتا ہے, اس میں تو لال رنگ ہوتا ہے. آپ واٹر میلن کے چنکس کریے, چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اپنے بیڈ روم فریج میں کہیں پر بھی, مطلب اس کو فریج میں رکھے ٹھنڈا ہونے کے لیے. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کو بہت زیادہ تیزابیت ہو رہی ہے ڈیو ٹو پریگنینسی, تو آپ 2 سے 3 بھی اس کے چنکس کھا لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ ریلیف ہو گیا ہے آپ کو. وہ ایک دم سے سارا آپ کا سٹمک اور آپ کے یہ جو پائپ لائن ہے, فوڈ پائپ لائن ہے, یہ سب ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ساری تیزابیت یہ جو واٹر میلن ہے یہ ایبزارب کر لیتا ہے. تو پلیز اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو کفران نعمت مت کیجیے, اس کو استعمال کیجیے. آگے صرف میرا خیال ہے یہ جون کے مڈ تک یا 3 ہفتے اور رہے گا, اور اس سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے. بہت شکریہ.